آپ نے لکھی کیونکہ ولایت کی تعریف ہوتی سارا رخ اللہ کی طرف ہو گئے بندیاں وال نہ ہو گئے اور فیضان نبوت ایٹ اے ٹائم بندیاں وال بھی رخ ہوئے اللہ وال بھی رخ اسی واسطے جو فیضان نبوت والے ہیں انہوں نے نظام نو بھی سدھا کیتا تو امام مہدی علیہ السلام فیضان نبوت والے ہون گے ایک دفعہ پوری کائنات دے نظام کو پھر بدل دیں گے اور روح زمین تے رسول اللہ کا دین ٹوٹل نافذ ہو جائے یہ بات جو ہے مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام حسن پاک دی نسل جو امام مہدی علیہ السلام ہوں گے انہوں دی صلح دا اجر اللہ دنیا جتا فرمائے گا اتنے امام ربانی رحمت اللہ علیہ دی بات آگئی کہ چونکہ آپ فرماندے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مینوں بھی فیضان نبوت جو کچھ حصہ عطا فرمایا اسی وجہ تو اولیاء کرام نے جب پڑھو گے تو لوگوں کی اصلاح تمام اولیاء اللہ دی اپنی اپنی شان ہے لیکن بادشاہ نے ٹکر لے کے پورا سسٹم بدلنا وہ جدو دیکھو گے تو امام ربانی دی شان ہوئے گی کہ بر صغیر دے اندر جدو دیکھیا کہ اچھا دین اکبری دا نفاذ ہو رہا ہے جہانگیر چاہ رہا ہے کہ میرے ابا جی دا دینوں کی ہاں بے ہندو مسلمان ایک کی بس ہندو گاں خدا سمجھ دے وہ دا پیشاب پینا ہے انہوں نے خیال ہاں کہ بے مسلمان ہی یہ کرن اور مسلمان جو ہے گائے نہ ذبح کی تھی کریں اور یہ بات ہو گئی کہ گائے نہ ذبح کرنے تو روک دیتا گیا انہوں نے خدا ہے اس وقت آپ اٹھے ہیں کہ نہیں جناب جنہوں سے دو قومی نظریہ آنے ہاں اس نے پہلا شخص ہے ہندوستان دے اندر جس نے پیش کیتا ہے وہ دا نام امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہ ہندو ہندو ہے مسلمان مسلمان ہے یہ آپ کی استقامت دی شان ہے کہ مشورے والے نے کیا ہے کہ اس بندے کو قتل نہ کیتا جائے جہانگیر وہی مشورہ دیتا گیا کہ انہوں قلعہ گوالیار بند کر دے 1000 ہندو جوگیے دے قریب بٹھا دے ہندو صحبت رہ کے کلمہ چھوڑ دے گا یہ سب لوگ مندے ہاں کہ نیکہ دی صحبت اچھا رنگ رکھتی ہے برے دی صحبت برا بڑھا دیتی ہے یہ تو سب کا خیال ہے اور یہ بات بھی ٹھیک ہے انہوں نے کہا جدو 1000 جوگی ہندو ہوئے گا ایک مجدد الفسانی وچ بیٹھا ہوئے اخیرے بھی کلمہ چھوڑ دیں قلعے دے اندر آپ نے بند کر دیتا گیا 1 سال بعد جہانگیر آیا وہ دا خیال ہاں کہ انہوں کلمہ چھوڑ چکے ہوں گے لیکن جو دروازہ کھول لیا تو 1000 ہندو ہی آپ کا مرید ہو چکا سب نے ہی کلمہ پڑھ لیا تو یہ آپ دی شان ہاں کہ دروازہ کھول کے آدھے میں جیل چو باہر نکلا نا فرمانا اس دروازے تک پہلے گاں ذبح ہوئے گی تو باہر نکلا یہ کم جو روکے گئے ہیں تو فرق ہے اسلام اور غیر مسلم کا وہ اتنے ہونے شروع ہوئے کہ مسلمان مسلمان ہیں ہندو ہندو ہیں آپ نے مریدہ نے ایک دفعہ دعوت دیتی آپ نے خلفاء جہانگیر نے اس نے کہا کیسے لوگ نے چیک کیتے جانے تو حرام کھانا بھی اس نے پکا دیتا حلال کھانا بھی پکا دیتا جنہا حلال کھانا تھا وہ مٹی دے برتنہ چ رکھایا حرام کھانا خوبصورت دوسرے برتنہ چ رکھایا اور جس پاس سے امام ربانی دے خلفاء بیٹھے ہیں انہے حرام کھانا رکھا دیتا خوبصورت برتنہ دے اندر اور مٹی دے سادہ برتنہ دے اندر حلال کھانا انہے امیر لوگوں نے بٹھا دیتا دسترخوان تے جدو کھانا شروع ہونے لگا امام ربانی دے خلیفہ اٹھیا اس نے برتن چک کے ادھے رکھے ادھے چک کے اپنے کے رکھے تو کہنے لگا وہ تو آڈے شایان شان ہے یہ ساڑھے شایان شان ہے جہانگیر نے اسے وقت کہہ دیتا کہ نہیں یہ معاملہ انہا لوگوں دا عام نہیں ہے یہ تو کھانے دی حیات ہے کہ سمجھتے ہیں حلال کتے حرام کتے برتنہ میں لے کھانا لے نہیں برتنہ دے اندر کھانا میں کھانا والے بھی ہیں کہ دی پوزیشن کیسی ہے یہی انہا لوگوں دی شان ہاں کہ تقوی دا معیار ہاں اور استقامت ہاں حالانکہ علماء نے آپ کو مشورہ دیتا کہ جان بچان لئے کسی بادشاہ نو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے کتنا فساد نہ ہوئے گا اور لوگ کرتے ہیں لیکن آپ نے نہیں جانگیر نو سجدہ تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ چلو کھڑکی بنا دے
اندر بادشاہ بیٹھ جائے، رستہ اور کوئی نہ، کھڑکی جو گزر کے آن کے کوئی سر پہ جھکے گا نا، آپ نے پہلے ڈنگا داخل کر دی تھی، کہ یہ سر جو ہے بندے دے سامنے جھکن واسطے ہے ہی نہیں۔ پھر اس صاحب دی ایک خوبی اور ہے کہ آپ نے وقت دے صوفیاء نو بھی ڈانٹیا، وقت دے علماء نو بھی ڈانٹیا، جڑے دنیا دارہ چ مکسنگ والا کام کر رہے ہیں، ادھا دین ادھا بے دینی، اور بھی اسی طرح ہے پیر صاحبان ہون، علماء ہون، انہیں جو ہے مکس کام کر کے امام ربانی کی شان ہاں کہ نہیں جناب، صوفیاء ایسے نہیں ہونے چاہیے، علماء ایسے نہیں ہونے چاہیے، علماء کی شان ہے ان کر کے کریں، صوفیاء کی شان ہے ان کریں کہ گول مولا لشابہ ایشو ماں خوشامدہ برامدہ، یہ چیز یہ آپ ہی بر صغیر جائے چیز نے ٹوٹلی ختم کر دیا۔ اور سنت وہ اتنی خوبصورت ترکیب سمجھا دیتے کہ جتنی بھی رسم و رواج ہیں فرمائے ہندوانہ مٹا دو، رسول اللہ کی سنت کے مقابلے کوئی رسم و رواج نہیں ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات آپ نے کی ہے، بہت ہی بڑی، فرماتے ہیں ساری رات جاگنا مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خاطر ساری رات نہیں جاگے کہ میری امت پریشان نہ ہو جائے، اوکھی سنت نہ ہو جائے، آپ ریسٹ بھی فرماتے ہیں، جاگتے بھی ہیں، ہمیشہ روزے نہ رکھتے کہ امت ان مشکل نہ ہو جائے، روزے رکھتے بھی ہیں، نفلی چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو امام ربانی فرماتے ہیں بھائی دن نو تھوڑی دیر سمنا سنت جنو قیلولہ آکھیا جائے، تو کہ لفظ کی لکھ دینے ہیں کہ زندگی بھر راتی جاگ لینا ایک دفعہ دن سمن دے برابر ثواب نہیں ہو سکتا، کہ زندگی بھر رات جاگنا ہے نفلی عبادت ہے، اور دن نو تھوڑی دیر ریسٹ کرنا قیلولہ کرنا حضور دی سنت ہے، تو سنت دے مقابلے تمام زندگی دے مستحب اکٹھے کر لے جان تو مستحب حضور دی سنت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس سنت کو آپ نے اصل چنگے رکھیا ہے، اور اس اندر کوئی شک نہیں ہے کہ سنت دے مد مقابل کائنات دی کوئی شاید نہیں ہو سکتا۔ فرائض و واجبات تو بعد جو مقام ہے وہ سنت دا ہی ہے۔ اس وقت بھی اسی کتنے کم ہے سنت چھوڑ کے رسم و رواج اور بعض جڑے جائز کام نہیں، جائز نو ترجیح، مستحب نو ترجیح اور سنت چھوڑ دی۔ اپنے معاشرے گڑوں گے تو خود حیران ہو جاؤ گے کہ جڑے محض ٹھیک ہے کر لو تو اچھی بات ہے، وہ اسی بڑے ہی زور نال کر رہے ہیں، اور جنہی رسول اللہ دی باقی سنت ہے اس سے کوئی احساس نہیں۔ یہ امام ربانی دے کچھ خاصے ہیں، اس صاحب نے اللہ رب العزت نے مخصوص شانات عطا فرمائیاں، اور انہوں نے آکے بر صغیر دے علماء نے بدن چھڑیا، صوفیاء نے بدن چھڑیا۔ جس بندے نے صوفیاء نے ڈانٹیا ہے اپنے وقت صوفیاء نے، وہ امام ربانی مجدد الفسانی ہے، کسی نے آپ لوگوں نہیں آکیا کہنے۔ اور ایک بات یہ عام لوگوں نے پتہ نہیں ہے کہ مجدد الفسانی دا معنی کی ہے، الفا دینے ہزار ثانی دوسرا کہ دوسرے 1000 سال دے مجدد، یعنی 100 سال بعد اللہ کریم ایک ایسی ہستی پیدا کرتا ہے کہ جتنی گڑبڑ ہوتی ہو دی اصلاح کر دیتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح لکھی ہے، فرماتے ہیں باقی مجدد دار علیہ امام ربانی رنگا ایک بنے گا، کیا 1000 سال دا مجدد ہے، باقی 100 سال دا مجدد ہوں گے۔ فرماتے ہیں جی میں 1000 اور 100 دی نسبت ہے، انہیں امام ربانی 10 مجدد 10 صدیاں دے ملیں گے، ایک مجدد یہ آپ نشان ہے جو 10 صدیاں والے دی ہوئے۔ اس واسطے کبھی بھی کسی اور مجدد نہیں کو بندہ کہ مجدد اعظم اصولی طور تو زیادتی کرے گا، مجدد اعظم کا لفظ وہ امام ربانی مجدد الفسانی لئی ہی ٹھیک ہے، اور اسے تو پورے علماء کا اتفاق ہے، کیونکہ لفظ کسی اور نے بدلے ہی نہیں مجدد الفسانی،
کہ دوسرے 1000 سال دے مجدد، مثلا ایک صدی دا مجدد ہویا تو 100 سال تک وہ دا فیض قائم رہا۔ امام ربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد پورے 1000 سال بعد آئے، اور اگلا 1000 سال جڑا ہوئے گا ایسے جس نو فیض ہوئے گا امام ربانی دے صدقے نال ہوئے گا۔ ایک کچھ باتیں ایسیاں نہیں وہ صرف اس لیے کر دے ہاں کونن ہستیاں نال ایک عقیدت و محبت والا ماحول رہے، وہ جاب ارشاد فرماندے نے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک جتنے میرے سلسلے بندے ہم بیعت ہونا اللہ نے میرے سارے دکھا دی، اور آپ فرماندے نے کہ میں انہوں نے نام ہی دس سکنا، انہوں نے والد کا نام بھی دس سکنا ہاں، انہوں نے جگہ بھی دس سکنا، قیامت تک جتنے میرے سلسلے ہونے ہیں۔ یہ جی وہ لوگ نے جنہوں نے اللہ کریم نے انکشاف کیتا ہے تو وہ یہ انتہا کر دیتے، پھر آپ بھی ارشاد فرماندے نے کہ یہ سلسلہ آخر تے آ کے پوری روح زمین تے غالب آ جائے گا، کہ سنت والا شعبہ اس کے اندر ہے، اور یہ سنت یہی طریقہ غلبہ اختیار کرے گا اور روح زمین تے غالب آئے گا، حتیٰ کہ فرمائے امام مہدی علیہ السلام کا یہ شعبہ ہوئے گا۔ یا ساری پارٹی آپ فرماتے ہیں جتنی میرے سلسلے دی ہوئے گی امام مہدی علیہ السلام دے بھی گرد کو من والی ہوئے گی، اس قدر تک آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال اگر اللہ پاک نے سانو انہوں نے اس سلسلے میں منسلک کیتا ہے تو کچھ ساڑھے کی حق ہے کسی اپنی ڈیوٹی نبھائیے کہ تھوڑا جے ٹائم جو اللہ نے دیتا ہے کوشش کرے شریعت دے مطابق، شریعت اپنی میں تم اپنی من مرضی ان چھوڑ دے لے، مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرے، بس اس کے اندر عزتیں بھی ہیں، اس کے اندر شہرت بھی ہے۔ اور آپ نے وصیت کی فرمائی ہے کہ میری جڑی قبر ہے نا وہ چرستے تے بنانا، امام ربانی آپ بھی وصیت کہ ایک دو بھی لوگ گزرتے ہیں، ایک دو بھی کسی نیک بندے دا قدم میری قبر تے آ جاوے تاکہ بخشے چل جائے، ایتے ان صورتحال ہو رہی کہ وہ چرستے قبر ہوئے اتنے مٹی پا کے برابر کر دینا، لوگ اتو گزرا کریں، انوکھے انوکھے نہ معاملات میں ہو چکے لمبے ہیں، لیکن ساڑھی جو ڈیوٹی ہے وہ یہی ہے کسی کوشش کریے خود شریعت سے عمل کرے، سب تو پہلے اپنے گھر دے اندر شریعت کی کوشش، گھر والے نے پوچھا جنا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے ہوں اپنے آپ اور اپنے گھر والوں دوزخ تو بچا لیں۔ ہر بندے تو دے گھر والے دے بارے پہلا سوال ہے، اس تو بعد پڑوسی رشتہ دار جو بھی جتھوں تک جا سکتا ہے اللہ دے دین دا کام کرے۔ جنہی یہ محفل ہے خوبصورت ہو گئی، لیکن بہت دل خوش ہو گیا کہ مسجد چوندی، اور اس تو بھی دل خوش ہو گیا کہ جماعت نال سی نماز پڑھا، اور ایک گھنٹہ دو سارے دوست کو بیٹھتے، وہ بندہ کوئی ایک ٹاپک شروع کرتا ہے تو انہوں ایک ادھا ہی کافی ہو رہا ہے کہ گھنٹہ ادھا ہوئے گفتگو، اور وہ مطلب ہے کہ ایک نہ بھی ہوندے میں ایک شیخ تو مسجد کے اندر تو مسجد ہی کافی ہو رہا ہے، خرچہ بھی کوئی نہیں ہوتا، صرف ایک اہتمام ہے ایک ہلکی جی دعوت محبت والی، سچ کوئی ایک ٹاپک رکھو وہ جناب اس سے گفتگو ہو جایا کرے، نہ خرچ نہ کچھ، نالی شدہ ٹائم کی ہے 8:15 سے جماعت ہونی، تو 8:15 سے جماعت 8:30 ویلے ہو گئے، 8:30 تو بعد 1 گھنٹہ گفتگو کر کے 9:30 بجے حالت ہوگا، تے فائدہ دینی زیادہ، یہ ہوں اسی 11:30 بھی کر لیے، 11:48 ہو گئے، یعنی 12 بجے چھٹی کر کے جرا بندہ گھر جائے گا۔ اب خود دیکھو یہ ساڑھے سلسلے والے بزرگاں نے اس سے بڑا زور دیتا ہے، پر ساری رات جاگن دی بجائے سانجاب عشاء پڑھ کے صبح نہ 2-4 نفل اٹھ کے پڑھ لیا گیا، تہجد پڑھے، بس کیا بات ہے۔ اور پھر اس سے کئی سلاسل والے نے چیک کیتا، امام ربانی رحمت اللہ علیہ کو لکھے بزرگ آئے سلسلہ علی چشتیہ دے، انہوں نے آکے سوال کیتا کہ حضور میں نیکی کرنا تو میں تکبر محسوس کرنا، نیکی ہو جائے نا تو میں سمجھنا میرے رنگا کوئی بھی نہیں،
تے گناہ ہو جاوے تو دکھ بڑا لگتا ہے. سمجھ نہیں لگی کوئی گناہ ہوئے تو تاں بھی پریشان نہ نیکی ہوئے تو تاں بھی تکبر آ گیا تو فائدہ کی نیکی نہ ہویا. تو آپ نے پوچھا کہ میں نے کو حل دسو. آپ نے فرمایا ابھی تم نیکی کر کے بھی سمجھا کر گناہ ہی ہویا. ہر ویلے اللہ نے حضور معافی مانگدا رہا. نیکی میری جی میں حق کا اونج نہیں ہو سکی, نیکی چ کمی ہو گئی ہے, لہذا نیکیاں چ غلطیاں ہوئی ہیں, لہذا نیکی کر کے بھی ان اس درجے کا نہ سمجھے ہی سمجھے سچ کمی کوتاہی غلطی ہوئی. تو نیکی غلطی ہو تو پہلے ہی غلطی ہے. یہ نیکی جی اس کو کامل مکمل نہیں سمجھتا. آپ فرماتے ہیں میرے مرشد حضرت خواجہ محمد باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بزرگ آئے. اس بندے سے اتنا چرچا ہے, عبادت کرتا ہے, ساری رات نفل پڑھتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آئے بزرگ مہمان ٹھہرے. خواجہ محمد باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ نماز عشاء پڑھی سائیں گے اور بزرگ ساری رات نفل پڑھتا رہے. اور خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ صبح اٹھے, انہوں نے وضو کیتا, تہجد پڑھی, پھر جماعت نے نماز پڑھی, پھر اشراق تک اسے جگہ تے بیٹھے رہے. جو اشراق والی روایت ہے یہ راوی سیدنا امام حسن پاک. آپ فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ نماز فجر پڑھ کے اس جگہ تے بیٹھتے ہیں, سورج نکلنے تو بعد 2 نفل پڑھتے ہیں. اور امام حسن نے جو روایت لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اتھائی فجر پڑھ کے اس جگہ تے بیٹھ جاوے اور سورج نکلنے تو بعد 2 نفل پڑھے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کو جنت وچ نہ جاوے. آپ نے اس انداز سے لفظ بیان. دوسرے صحابہ کو بھی روایت ہے جدا مفہوم ہے کہ جڑا اشراق تک بیٹھا رہے اور اللہ رب العزت ایک حج اور ایک عمرے دا ثواب عطا فرمائے. اور ایک روایت آپ کو بھی اس معنی دی ہے. تو اس حدیث نے راوی دی سیدنا امام حسن پاک ہیں. تو یہ امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کسی کو یہ دیکھا ہے کہ تو اذانہ تو پہلے گھنٹہ اٹھ جائے, تہجد پڑھے, پھر نماز با جماعت, پھر اشراق پڑھے. لہون اس کو پیچھے سمنا سائیں لگا, پھر ویکھے بھلا کی ہوندہ ہے. اعتدال بھی ہے, عبادت بھی خوبصورت ہے, ہر بندہ کر بھی سکتا ہے, ایسی کوئی بات مشکل نہیں. اور یہ سردیاں دیا راتاں جنہیں آ رہی ہیں بڑیاں راتاں, حضور غوث الثقلین غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عبادت وال سیکھنا میں سردیاں سیکھ لیں. فرماندے نے سردیاں دیا راتاں نیک بندے لی بڑی خوبصورتی ہے. پھر آج کے عبادت بھی کر لیں گے اور نیند واسطے ٹائم بھی مل جائے. تھوڑی جی ترتیب اگر اسی اپنی پارٹی نہیں بدلے گی پھر دویاں دے گیلے انہیں اسی کرتے رہنے ہیں. میرا خیال ہے چھوڑ دیتے جانے, پہلے اپنے گیلے کیتے جان اور سیٹنگ کیتی جائے. وقت نہیں ضائع ہونا چاہیے. یہ بات جدو بھی محفل رکھو مسجد کی سج رکھو, کوئی بھی نہیں روکتا. مسجد ہوئی نماز عشاء دے نال ہوئے, اور اگر 8:30 فارغ 10 تو پہلے چھٹی ہوئے تو دیکھو ہمیں ہر روز محفل کوئی بندہ بھی نہیں جائے. نالے دنیا لی سبق ہو جائے گا کہ انہوں محفل آکیا جاتا ہے کہ بغیر لیٹ کیتے دے, بغیر گڑبڑ کیتے دے اور کسی دا بھلا ہو جائے. پورے پینڈ نو دعوتہ دیتی کر. اس طرح ویسے بھی لوگ تھوڑے ہوندے نے, موڑ اپنی پارٹی نو کچھ باونا دویا نو دے پچھا باونا بینے نیڑے نہ کھولیں گے. یہ اور زیادتی ہے بھئی میں ساڑھا کی نقصان کیتا ہے. ایک سوال ہے تو میرے کول بندے زیادہ خوشی ہوئے, آپ پتہ لگ گیا کون اتھے رہن والا ہے. وہ سارے ہی یہ پارٹی ہے جن کے ہم دی یا میرے انگے بٹھائے گی دوانوں ہاں پچھا بٹھایا کرسی پہ. بھئی یہ کہ قریب بھی نہ کوئی آگئے, ملے بھی کوئی نہ ہون. دسو یہ کی مطلب ہے اپنے مقار بلا کے یہ تو آرے لگل دیں جی ہاں. تو کیا دوسرے دا کوئی حق نہیں؟ حق تو زیادہ ہے. یہ ترتیب جو ہے اس طرح نہ ہوگی تو مسجد چسانی ہے اور اور بھی بڑے فائدے. کوئی کارپیٹ بچھان دی لوڑ نہیں ہونی, پکے چکے یوں جہاں سارے اخراجات بچ جاندے ہیں. ٹور بھی بن جاندی ہوئی گل. جدو ایک آدمی عمل کر لے گا تو اس بندے دی عزت اور بڑھ جائے گی. 2 عمل کر لین کو دی عزت اور بڑھ جائے گی. 100 عمل کر لین کو دی عزت اور بڑھ جائے گی. ایسا صحیح طریقہ کار ہے. اس میں تھوڑا جیسی کریے. یہ 12 اللہ تو دوئے بھی کر دینا, اور میں اکثر انہوں نے برا بلا دا بھئی لیٹ کرو گے تو صبح کئی لوگوں نے جماعت رہ جاندی, تو جنہوں نے نفل لینے تو گھٹ تو گھٹ تہجد لینے تہجد رہ جاندی. ویلا بندہ میرے ورگا میں نہ سمجھ چلو 2-4 گھنٹے بیٹھا رہتے جو کام نہیں کوئی نہیں تو کوئی کمال نہیں. لیکن ایک بندے نے صبح دیہڑی کرنی ہے
انہوں 10 بجے سواؤ، وہ بندہ 4 بجے اٹھے، 6 گھنٹے ہو گئے، تو 4:25 سے اتنے قریب اذان ہو رہی، وہ بالکل اٹھ کے وضو کر کے 2-4 نفل پڑھ سکتا اور وہ دیہڑی بھی نہیں خراب ہو سکتی۔ اے طریقہ ہے ہر مزدور ولی اللہ ہو سکتا۔ یہی ترتیب امام ربانی نے دیتی ہے کہ آسان ترین ترتیب اور رسول اللہ دی ادامہ ہے، ہر امیر غریب لئی ہے، ہر مزدور بادشاہ لئی ہے، کوئی اس فرق نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور وہ اس طرح ہے ہی نہیں کہ جناب بندہ ویلا رہندا میں کام کاج کرنا، کام کاج کرنے والے والا کی ولایت تھا۔ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے دے ہتھاں دے چھالے نے آپ نے بہت ساتھ فرمال کاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، تو کیا ولی اللہ نہیں ہوئے گا؟ حلال کھاوے پھر 5 ٹائم نماز پڑھ دے، پھر اگر تہجد پڑھے اور اشراق پڑھے کمال نہ ہوگی، پھر مزدور نہیں ولی اللہ ہوئے گا۔ تھوڑے جیسی ہو آپ محفلن مشکل کر کے انہوں نے دستا بھی یہ کام اوکھا ہے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو میں بھی کئی بزرگاں کو گیا نا تو آکھا ہے ولایت حاصل ہو سکتی انہوں نے کہ نہیں اوکھی، لیکن ایک بزرگ کو گیا انہوں نے کہ بہت سوکھی ہے۔ ہر حضور دا ان دی ولی اللہ سے کوئی ایک کسی واسطے نہیں کہ فلاں صاحب ہو سکتا ہے فلاں نہیں ہو سکتا، بالکل ایسی بات نہیں۔ اور امام ربانی نے تو یہی بات دسی کہ بھائی یہ بات ہی نہیں۔ 5000 بندے نے آپ نے خلافت عطا فرمائی، حضرت مجدد الفسانی رحمہ، اور جہانگیر بادشاہ نے اس وقت گل کی تھی کہ جس پاسے علاقے جدے جانا کوئی نہ کوئی کسی نکرے مجدد الفسانی دا خلیفہ بیٹھا ہوتا، مجھے سمجھ نہیں لگتی یہ لوگ آ کتنے گئے ہیں۔ حیران ہو گیا کہ جس نکر سے جانا اس نے آبادی تھوڑی ہے، تو اس ٹائم 5000 خلفاء، پھر تربیت کی تھی بیٹے دی، اس درجے دا بندہ پتر بھی ایک اس درجے دا ہویا جدنا خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ۔ اس خواجہ محمد معصوم دا جہانگیر دا بیٹا اورنگزیب عالمگیر ہے، وہ خواجہ محمد معصوم دا مرید ہوئے، اور پھر یہ اورنگزیب عالمگیر ایٹ اے ٹائم بادشاہ بھی ہے ولی اللہ بھی۔ فتاوہ پورا لکھایا ہے اس نے عالمگیری، آج تک دیکھ لو ایسا کام کوئی بادشاہ کرتا ہے، اور ایسا لوگ پیچھے ہاتھ کہتا ہے خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ، اور اس تو بعد بھی ہاتھ دیکھو تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، یہ بادشاہ نے ولایت مقام دے پہنچایا کہ کوئی مشکل نہیں، تو ہن بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ بات نہیں ہے کہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، ہر غریب امیر مزدور تاجر زمیندار ٹیچر وکیل ڈاکٹر ہر کوئی تھوڑا جہا اس پاس سے چلے دلی کوئی ولایت مشکل نہیں ہوئے گی، آسان ترین ہو جائے گی۔ رسول اللہ کی شریعت اعتدال والی ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن ترتیبہ بچ اصول نہ کچھ دس سے ان اصولوں پہ تو عمل کرنا ہی پڑے گا، اس تو بغیر نہیں ہے۔ یہ تربیت آپ کے فائدہ کی ہویا 5000 آپ نے خلافہ انہوں دی تربیت بھی آپ کرتے رہے، آپ کا صاحبزادہ تے 4000 انہوں نے نویں خلفاء بنائے۔ خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ دے دور 9000 خلفاء، اور 9000 جس بندے سے خلیفے ہون پورے ملک وچ کام کر رہے ہیں، میرا نہر نہیں مچ جائے گا۔ پھر اس وقت وہ کم ہویا وہ صرف اتنے نہ رہا، بر صغیر پاک و ہند، مصر، شام، افغانستان، رشیا دیا ریاستاں، ترکی، یہ سارے بلکہ کچھ ایریے ایسے ہیں اس وقت جنہیں سوائے نقش بندی مجدی سلسلے دے اور کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ افغانستان کے اندر کوئی اور سلسلہ نہیں، صرف اور صرف نقش بندی، اور وہ امام ربانی دی ہی فیض دی ترتیب۔ ترکی دے اندر نقش بندی سلسلہ والا کوئی سلسلہ ہی نہیں، تو وہ امام ربانی دے کو پنجویں چھٹی جگہ تے خلیفہ ہے جس نے اتنے جا کے کام کیتا۔ وہ طبقہ ہے بس وہ ایک چراغ روشن کر گئے، اور وہ جس تے اللہ نے انعام کیتا انہوں نے کہ اس کو محفوظ کر لیا نور نو، جنہیں محفوظ کر دے گئے اگاں بھی دیں دے گئے قبرانچ بھی نال لے گئے۔ اللہ کرے سانوں دی شعور آ جائے۔ باقی اعلیٰ حضرت دی ایک گل کرنا تو بڑی ضروری ہے۔